ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہم نے کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ پھر لنریہ من آیاتنا، پھر اپنی کائنات، اپنی آیات دکھائیں۔ اور آپ کو ایسے انسان سیکھتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، دماغ سے۔ تو ہمارے کان اتنے کمزور ہیں کہ دو آدمی اکٹھے بولیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آنکھ ایسی کمزور ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا۔ اور میرے اللہ نے اپنے نبی کو ایسی آنکھ عطا فرمائی کہ آپ ایسے نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر ایسے چلنا شروع ہوئے، دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت محراب نہیں ہوتے تھے، محراب اور مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر آپ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آج عجب بات دیکھی ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے اوپر جنت کو کھولا۔ جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر، اس کی فاؤنڈیشن ہے، اور پھر عرش جا کر اس کی چھت بنتا ہے، سقفہا عرش الرحمن، اس کی چھت جو اللہ کا عرش بنتا ہے۔ تو وہ کیا آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر ساتویں آسمان پر بنی ہوئی جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو انگوروں کے گچھے تھے وہ ایسے دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ تو بڑی کوشش کی دنیا والوں نے کہ اس جہان کو جنت بنائیں، پر بنا نہیں سکے، پہلے سے زیادہ مشکل بنا دیا۔ زندگی پہلے سے زیادہ دکھی ہے۔ یہاں کے لوگ کوئی سوکھی زندگی نہیں گزار رہے۔ مجھے آتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 82 میں سب سے پہلے چلہ میرا لگا تھا، اس کے بعد ہر سال۔ تو یہاں کی زندگی قابل رحم ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، زندگی سہولت کی نہیں ہے، اوکھی زندگی ہے، مشکل زندگی۔ ہمارے پاس سہولتیں کوئی نہیں ہیں پر زندگی بڑی سوکھی ہے۔ میرے ایک دوست تھے یہاں، تو وہ مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو وہ بڑی خوبصورت تھی، تو میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ کہنے لگے مولانا یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے۔ میں کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا مے بیک، پہلی دفعہ نام سنا۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ہاں ڈرائیور نہیں ہوتا، ہم خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے 1 لاکھ کی، جس میں ہم 2 ڈرائیور رکھتے ہیں، ایک صبح کا ایک شام کا، پیٹرول بھی تم خود ڈالتے ہو اور ٹائر بھی خود صاف کرتے ہو اور میٹس بھی خود صاف کرتے ہو۔ ہمارے پاس اللہ نے نوکر دیے ہوئے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جنت بن نہیں سکتی، ڈیزائن کرنے والے نے اسے جنت کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ ابتلا کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار الابتلا ہے۔ اس کو آپ جنت نہیں بنا سکتے۔ خیر ایسے بات آ گئی۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، اس کا یہ ساؤنڈ ٹھیک کرو، آواز ہے۔ حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا نعم ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کم قطف واحد، تو ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو ابھی رات ہم آئے تو کھانے میں انگور رکھے ہوئے تھے، ایڈے گچھے۔
تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفطر لا ینثنی، ایک گچھا انگور کا، ایک گچھا، ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑے ایسے، لا ینثنی، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، لا یفطر، نہ سست پڑے نہ کہیں رکے، اور پورا مہینہ اڑتا رہے، تو جہاں جا کے اس کی پرواز ختم ہوگی بعد 30 یوما فتلک قطف واحد، ایک گچھا ایک مہینہ کوے کی پرواز کے برابر ہو تو وہ کیا چیز ہے، کیا جہان ہے۔ وہ دیہاتی تھا، کہنے لگا کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ احابہ فآتاہ لأمک وقال لها اتخذی منہ دلوا قال نعم قال فتلک حبۃ واحدہ۔ آپ نے فرمایا تم دیہاتی ہو تو بکریاں رکھتے ہو، تو کبھی کوئی بڑا چھترا تیرے ابا نے ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ تم اس کا ڈول بنا دو؟ تو نے کہا ہاں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، کہ اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو بڑے مزے سے کہنے لگا اذن یکفینی لأہلی، پھر تو ایک دانہ میرے اور میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وعامت عشیرتک، تیرے سارے خاندان کو کافی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے علم کے مطابق چلنے کی دعوت دی، پابند نہیں کیا۔ جانور پابند ہیں، جانور اس لیے پابند ہیں کہ اللہ نے انہیں ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آج آپ گائے کا دودھ نکالنے گئے، وہ کہنے لگی آج میرا دل نہیں کل امی، تو کام تو نہیں چلے گا۔ تو ان کو اللہ نے پابند کیا اور اپنے حکم میں جکڑ دیا، ہمیں اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تیری مرضی ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ راستہ ہے، یہ کفر کا ہے، نافرمانی کا ہے، جو اختیار کرنا ہے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے واضح، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تو کہ ہم نے تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دی ہیں اور اس کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم، یہ آج جو ہم اعلان کر رہے ہیں یہ آج ہی ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا؟ اکملت، ہم نے دین کو کامل کر دیا، لکم، صرف تمہارے لیے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔ اتممت علیکم، اور نعمت کا اتمام کیا تم تمام کے لیے، اور نعمتی، نعمت کے لفظ میں ہے کہ یہ بہت آسان ہے، نعمت نعومت سے نکلا ہے، تو یہ میرا جو دستور حیات ہے یہ بہت آسان ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس لیے تمہارے لیے اس اسلام کو پسند فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کمال کہتے ہیں جب صفات پوری ہوں، تمام کہتے ہیں جب اجزاء پورے ہوں۔ صفات پوری ہوں، اجزاء پورے نہ ہوں تو تمام نہیں کہتے، کمال کہتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح صحابہ کے دور میں فتوے دینے لگ گئے تھے، بڑے کامل انسان تھے، صحابہ بھی ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، لیکن اندھے تھے، ایک ہاتھ سے معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، اور حبشی غلام تھے، تو تمام نہیں کمال ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دین کامل بھی ہے، دین تمام بھی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسلی دی، اللہ نے تمہیں دین دیا، شرع، بہتے پانی کو شرع کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مزے کا ہوتا ہے، آپ کو صاف رکھتا ہے، آپ کے چیزوں کو صاف رکھتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، آپ کی پیاس کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دین دیا، وجعلہ سہلا،
بہت آسان بنایا. بھوکے کو روٹی کھانا مشکل، پیاسے کو پانی پینا مشکل ہے، سہلاً آسان بنایا. سمحن نرم بنایا، نرم. واسعاً کھلا کشادہ. ولم یجعلہ ضیقا، اور کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہیں کیوں تنگی نظر آ رہی ہے؟ کہ تم نے چلنا سیکھا نہیں. لوگ جٹ جہاز اڑا لیتے ہیں، ایک آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا. اس نے سیکھا تو جٹ جہاز سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو اڑانا، اور سائیکل نہیں سیکھا تو نہیں چلا سکتا. تو ہم نے سیکھا نہیں ہے دین پہ چلنا، اور پھر ہمارا پورا ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان نظر آؤ، پورے مسلمان بن کے چلو. تو اللہ کے نبی نے کہا سہل، یرید اللہ بکم الیسر. اب اللہ بھی کہتا ہے ساتھ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا ہوں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی. لیکن ہمیں کیوں تنگیاں نظر آتی؟ کہ ہم نے سیکھا نہیں. ہماری ترجیحات میں آخرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم سے بچنا نہیں ہے. بس پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں. ہمارے ایک رشتہ دار تھے قریبی، تو وہ 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا. تو میں ان کو ملا. میں نے کہا، دور سے میرے ماموں لگتے تھے. میں نے کہا ہماری جماعت آئی ہے، آپ تشریف لائیں. کہنے لگے پتر مینو ویل نہیں. پنجابی سمجھتے ہو نا؟ پتر مینو ویل نہیں، بیٹا میں فارغ نہیں. اس کے بعد میں کتنے دفعہ آیا، ان کا یہی جواب ہوتا تھا، پتر مینو ویل نہیں. 2000 میں جب میں آیا تو ان کا خود فون آیا، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل. تو ہیلی فیکس میں رہتے تھے. تو میں ملنے گیا تو وہ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے. کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے دسی. ایک 6 بیڈ روم میرا گھر ہے. 6 بیڈ روم چھوٹا گھر تو نہیں ہوتا نا، آپ لوگ جانتے ہی ہیں. آپ کو تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لکڑی کے ہوتے ہیں. کھڑ 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 کھڑ، دوڑ 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 دوڑ. تو وقت دیکھا 6 بیڈ روم گھر ہے میرا. میری ساری اولاد چلی گئی مینو چھڑ کے، اب میں کلا بیٹھا. تو میں پاکستان میں مجھے نمک مرچ چٹنی روٹی تو مل ہی جاتی. اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس پیسے کو کیا کروں. تو میری مامی نے مکمل کیا جملہ، پتر اے ملک رہن دے نہیں نے ویکھن دے نے. اے ملک رہن دے نہیں نے، اے ویکھن دے نے. کہ بیٹا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہیں. آؤ سیر کرو، چلے جاؤ. چونکہ جتنا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں رہنا میں کوئی مشکل ہے. مشکل ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے، وہ مدینے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور مکے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور یورپ میں بھی مشکل میں ہوگا، اور ایشیا میں بھی مشکل میں ہوگا. کیونکہ وہ نیچرل لائف نہیں گزار رہا. کہ اللہ سے جڑنا یہ سب سے پہلا صحیح قدم ہے انسان کا. یا عبادی خلقتک لعبادت، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وتکفلت برزقک. خلقتک لعبادتی، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو فلا تغفل، تو میری عبادت سے غافل نہ ہو. وتکفلت برزقک فلا تتعب،
میں نے تیرے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا۔ ابن آدم اطلبنی تجدنی، ابن آدم میری طلب میں آ، تجدنی میں تجھے مل جاؤں گا، ضرور مل جاؤں گا۔ دنیا کے لیے وعدہ کوئی نہیں۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم اتنی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اور ادھر اللہ نے کہا اطلبنی تجدنی، میری طلب میں آ، تو مجھے مل جائے گا، میں تجھے مل جاؤں گا۔ فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اور تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ تو میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، دین ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دیکھو آپ یہ ان چیزوں سے اس حال کو خوبصورت بنا سکتے ہو، لیکن یہاں اندر کی خوبصورتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آتی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے، اندر کی ویرانیاں۔ کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی کوئی۔ انسان کمزور ہے، اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے، کتنا ہی اونچا اڑ جائے، یہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ تو اسے کوئی آسرا چاہیے۔ اپنے جیسے آسرے ڈھونڈو گے تو کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ۔ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس شہرک سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، کہ اللہ نے ایک حبیب بنایا۔ صحابہ بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کمال ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، ابراہیم خلیل تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے۔ تو آپ ان کی باتیں سنتے ہوئے آ رہے تھے، تو جب آپ ان کے پاس آ کے بیٹھے تو آپ نے کہا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی، تمہاری حیرانی بھی دیکھی۔ تو اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم واقعی خلیل ہیں۔ اما موسیٰ فکلیم اللہ کما قلتم، اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں جیسے تم نے کہا ہے۔ اما عیسیٰ فروح اللہ کلمتہ القاہا الی مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اما صاحبکم ھذا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ اما صاحبکم ھذا، اور تمہارا یہ ساتھی، یا نبی نہیں کہا، تمہارا یہ ساتھی فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ حبیب اللہ، حبیب کس؟ خلیل ہوتا ہے خلل سے، کہ مجمع میں جب آپ اندر جانا چاہیں تو ایک قدم ادھر 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 ادھر، اس کو خلل کہتے ہیں، اور آخر کوئی جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کے پردوں سے گزرتے 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 اندر ایک جگہ سویدہ، آخر میں ایک خاص پوائنٹ ہے، وہاں جا کے بیٹھ جائے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ اور خلیل کے معنی میں زیادتی کا معنی نہیں ہے کہ، اور حبیب ہے حبہ سے، حبہ کہتے ہیں دانے کو۔ دانے کی صفت کیا ہے؟ ایک کاشت کرو تو 700 ہو جاتا ہے،
700 کاش کرو تو ہر دانہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر اس کو کاش کرو تو وہ 700 اور ہو جاتا ہے۔ تو دانے کے بڑھنے کی کوئی انتہا نہیں، قیامت تک کاش کرتے رہو وہ بڑھتا جائے گا۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کے محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، کہیں کوئی لمٹ نہ ہو۔ اور خلیل اسے کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ لینا بھی چاہتا ہو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف ملاقات چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو سوائے ملاقات کے، سوائے ملاقات کے، اس کے اور کوئی غرض نہ ہو، حبیب ہے، حبیب ہے۔ خلیل کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرا سفر ہے شروع، مجھے ان قریب اللہ ہدایت دے گا۔ اپنے حبیب سے کہا ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ خلیل کہتے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت عطا فرما۔ حبیب کو کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کے لیے جنت کی چابی دے دی آپ کو۔ خلیل کہتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ حبیب سے کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب کے گھر والو، ہم نے آپ کو ہر گندگی سے پاک کر دیا ہے، ہر کفر سے پاک کر دیا ہے اور آپ کو تطہیر عطا فرمائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ تو کھول۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ اور کلیم کہتے ہیں ویسر لی امری، میرا کام آسان کر۔ اور اپنے حبیب سے کہتے ہیں فسنیسرک للیسرا، آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے، ہم کر دیں۔ کلیم کہتے ہیں کہ اجلت الیک رب لترضی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا طور پر تو وہ دوڑ پڑے، دوڑے گئے، تو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے، ان کی جو امت تھی۔ تب اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اب موسیٰ تم نے یہ جلدی کیوں دکھائی؟ تو کہم اولی علی آثری، یا اللہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، کہ مالک بلائے اور نوکر تیزی دکھائے، جی سر، تو مالک خوش ہوتا ہے۔ تو کلیم کہہ رہے ہیں لترضی، تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ساری دنیا سے کہتا ہے میں یہاں کیوں کھڑا ہوں بات کرنے کے لیے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی اور چیز کی طلب نہیں ہے۔ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ایک دین کی نسبت پر کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن موت سے پہلے کسی کو نہیں پتہ، اور یہاں کہا جا رہا ہے فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ جو یہاں فا ہے، فا، اس کا مطلب میں ایک واقعہ سے سمجھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، یہاں فَتَرْضَىٰ، فا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود گمان نہیں ہے، آپ فوراً راضی ہوں گے۔ ہماری جماعت تھی پشاور، تو میرے ساتھ عرب شہزادے تھے۔ ایک مسجد سے دوسری مسجد جا رہے تھے، تو گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور باقی جماعت کا انتظار تھا۔ تو ایک پٹھان فقیر آ گیا مانگتے مانگتے، آ کر وہ پٹھان کہتے ہیں خدائے دا پارا، ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ وہ آ کے نا گاڑی کی شیشے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا
اور منہ اس کا اوپر تھا، کہتا تھا خدائے دا پارا۔ ابھی 84 کی بات ہے، تو اس وقت 4 آنے دیتے تھے، کوئی بڑا تیر مارتا تھا تو روپیہ دے دیتا تھا۔ تو وہ اسی اندازے پہ کھڑا تھا کہ یہ بڑی گاڑی ہے، 1 روپیہ تو دے ہی دے گے مجھے۔ وہ منہ اوپر کر کے میں اس کو دیکھ رہا تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ اس نے، شیخ نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکالے، اس کو پورے مہینے کا خرچہ دے دیا۔ تو اس کے ہاتھ پر جو رکھے نا، تو کہہ رہا تھا خدائے دا پارا، اور پھر اس نے مٹھی بند کی اور دوڑ لگائی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا؟ یہ بھاگا ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ تم کہیں بقایا واپس نہ لے لو۔ جب کسی کو اس کے گمان سے بڑھ کے دیا جائے تو وہ اچانک خوش ہوتا ہے، اچانک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود پتہ نہیں، آپ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اب فیصل آباد چوک پہ گاڑی رکی میری، تو ایک فقیر آ گیا، تو پیچھے میرا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے جیب سے 100 روپیہ نکال کے دیا۔ میں نے کہا بیٹا اس سے دعا نہیں ملے گی۔ میں نے جیب سے 1000 روپیہ نکالا اور اس فقیر کو دے دیا، اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی آپ کو وہ دوں گا کہ آپ کو خود نہیں پتہ۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، اور آپ کی شریعت کو مکمل کر دیا، آپ کی زندگی کا ہر طریقہ مکمل کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ بس اس کو فالو کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، تو آپ کی یہ دنیا بھی بنے گی، وہ دنیا بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی چونکہ قیامت تک تھی تو ہر چیز محفوظ کر دی ہے، ہر چیز محفوظ کر دی۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، ایک ایک چیز کو میرے رب نے محفوظ کر دیا ہے۔ سیکھو میرے بھائی بہنوں، موت کے بعد جو سب سے بڑا غم ہوگا نا انسان کو، وہ حسرت ہوگی، حسرت، حسرت ہوگی، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس سے پہلے کہ موت ہمیں اٹھا کے لے جائے، ہم اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں، ان کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے من انفسکم، اس کی ایک جو ہے روایت وہ ہے من انفسکم۔ میں موریتانیہ گیا تو وہاں میں نے سنا وہ من انفسکم پڑھتے تھے۔ تو دونوں مطالب، دونوں الفاظ میں 2 خوبصورت پہلو ہیں میرے نبی کے۔ من انفسکم آپ کے خاندان کو بتایا جا رہا، تم میں سے ہے، تم میں سے ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا، اس کا حسب نسب تم سب کو معلوم ہے، اور کسی نبی کا نسب وہ آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، عدنان تک تو اتفاق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تک بخاری اور ابن اسحاق اس پر متفق ہیں، اور اس سے اگلا تورات سے لیا گیا ہے۔ تو ہر بڑے مصنف سیرت نے آپ کے نسب کو لکھا ہے آدم علیہ السلام تک۔ تو ایک دفعہ ہم نے اپنے خاندانی معلومات کے لیے ملتان کی یونین کونسل سے پرانا رجسٹر خریدا تھا، تو اس میں 1874 میں سب سے پہلے بندوبست ہوا تھا زمینوں کا، اس سے پہلے کا نہیں تھا۔ تو اس میں 19 نام میں نے دیکھے ہمارے بزرگوں کی، اور 20واں پھر میرا نام آتا تھا میرے باپ کے بعد۔ میں نے ان کو یاد کرنے کی کوشش کی کئی دفعہ، لیکن وہ میں یاد کرتا ہوں پھر مجھے بھول جاتے۔ لیکن اپنے نبی جن کا نسب آدم تک جاتا ہے، وہ مجھے اس طرح سینے پہ محفوظ ہو گیا کہ میں جب سلام پڑھنے جاتا ہوں روضہ مبارک پر، تو ہم ایک
قدیم ذمہ دار خاندان سے میرا تعلق ہے، اور ہماری ایک ثقافت ہے، ایک تہذیب ہے، ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کی پیڑھیاں جانتے ہیں، پھر آ کر ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، اور ان کا اور کوئی پیشہ نہیں ہوتا، صرف زبان دی کھٹی کھاندے، تو وہ پھر ہم سے پیسے بھی لے جاتے ہیں، بچوں کا علاج بھی، بچیوں کی شادیاں بھی، ٹوٹا گھر بنوانا بھی، یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں، آج تک ان کے لیے کرتا ہوں، اور وہ جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ مثلا وہ پہلے کہتے ہیں دیر آباد، کبھی کسی کے دیر آباد رہیں؟ ویران ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سرداریاں قائم، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی ہے؟ مٹ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں۔ تو میں نے وہاں روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، میں آپ کا میراثی بننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کا، خاندان کا، آج میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے مراثی ہیں، ان میں ایک صدیق ہے، بڑا کوڑا، بڑا مسکین، میں نے کہا آج میں صدیق مراثی بن کر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاف بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام سرداریاں قائم۔ تو اب میں سن 2000 میں پہلی دفعہ، میں جا تو میں 84 سے رہا ہوں، لیکن وقت ہو چکا ہے، چلو ٹھیک ہے، وقت پورا تو نہیں ہوا، میں زندہ ہوں ابھی، انہوں نے کہا وقت پورا ہو چکا ہے، اسرائیل تو آیا کوئی نہیں ہے، کوئی اور لکھا کرو، بڑی خبر سنیں دے۔ تو میرے عزیزوں، میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، اللہ کے واسطے اسے اپنی زندگی بناؤ، اس کی نقل اتارو۔ یہاں کا تو پتہ نہیں، پاکستان میں تو نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، تو نقل اتار لو اپنے نبی کی، پاس ہو جاؤ گے، اللہ پسند فرما لے گے۔ تو اس زندگی کو سیکھنا ہے، قرآن پڑھو، قرآن کو سنجیدگی سے پڑھو، اپنے نبی کی زندگی اور سیرت پڑھو، اور کم از کم ایک حدیث سنا دیتا ہوں پھر ختم۔ آپ نے کہا 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو، بد اخلاق نہ بنو۔ اور عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ فرض نماز کے بعد اور فرض روزوں کے بعد اور زکوٰۃ، حج اگر پیسہ ہے تو اس کے بعد، یہ صرف 10 لاکھ حدیثوں میں یہ ایک حدیث بتا۔ صدق و حدیث، سچ بولو۔ حفظ و امانت، دیانتدار رہو۔ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کرو۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، تو دنیا میں بھی موج ہے اور آخرت میں بھی موج ہے۔ السلام علیکم۔